آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وقالت، اور کہا، الیہود یہودیوں نے، عزیر ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ یہود نے عزیر کو اور نصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جانا اور نہ وہ جانا گیا اور نہ کبھی کوئی اس کے برابر ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننے کی صورت میں اس کی بیوی بھی ماننا پڑے گی، اور خاوند، بیوی، باپ، بیٹا ایک ہی جنوں سے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ الغرض ان سے قتال کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور اس کے متعلق ان کا عقیدہ سراسر اللہ تعالیٰ کی توہین اور متعدد معبودوں کو ماننا ہے۔ تثلیث، تین خدا ماننا ہو، یا حلول کسی انسان یا مخلوق میں اللہ کا اترانا، یا اطاعت کسی انسان کا خدا بن جانا، ان سب کو قرآن نے کفر قرار دیا ہے۔ وقالت، اور کہا، نصارہ نے، المسیح مسیح ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی معجزانہ پیدائش، آپ کو اللہ کے عطا کردہ معجزات اور آپ کا آسمان پر اٹھایا جانا، جس کا ذکر قرآن میں جا بجا مذکور ہے، ان اہل کتاب نے دراصل سابقہ اقوام کے فلسفہ اوہام سے متاثر ہو کر ایسے گمراہ کن عقائد اختیار کر لیے تھے۔ بعض نصارہ ایسے بھی تھے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا تین خداؤں میں سے ایک خدا ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، اور کچھ انہیں خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اس آیت میں سابقہ اقوام سے مراد یونانی، ہندی اور مصری تہذیبیں ہیں، جنہوں نے اللہ کی بیوی، بیٹے، بیٹیاں، پھر اس سے آگے اس کی اولاد کی نسل چلا کر ایسی دیوی دیوتاؤں کی ایک پوری دیومالا تیار کر لی تھی، اور اس کے اثرات ملک عرب میں بھی پائے جاتے تھے۔ ذالک قولہم، یہ بات ہے، بافواہہم، ان کے منہ کی۔ فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، یعنی یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا، یہ ان کی اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، اس پر ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ برہان، اور پھر اپنی جہالت کی وجہ سے صریح باطل چیز کے معتقد بھی ہیں۔ یضاہئون، یوں مشابہت کرتے ہیں، قول الذین، ان لوگوں کی بابت کے جنہوں نے، کافروا، کفر کیا، من قبل، ان سے پہلے۔ فرمایا یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ پہلے کے کافروں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی تو اوپر بیان ہوا ہے کہ اہل کتاب شرک و مشرکین کی طرح ہیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ عیسائیوں کی بات
اپنے سے پہلے یہودیوں کے قول کے مشابہ ہے کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، اس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل کا بیٹا کہہ دیا۔ حسن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے کفر کو گزشتہ کافر امتوں کے کفر سے تشبیہ دی ہے۔ قاتلہم اللہ، ہلاک کرے ان کو اللہ، انا کہاں یوفکون وہ پھیرے جاتے ہیں۔ فرمایا وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ علیہ کتاب کی بے دینی کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہونا ثابت کیا۔ جو اللہ عز و جل کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھے تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا منکر ہے۔ یہ بھی بیان فرمایا کہ اہل کتاب شرک مشرکین کی طرح ہیں، اگرچہ ان کے شرک کا طریقہ مختلف ہے۔ مشرکین بتوں کو پوجنے میں اور عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش میں کوئی فرق نہیں، دونوں شرک میں شریک ہیں۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ بتوں کو پوجنے والے کے کفر سے عیسائیوں کا کفر بڑا ہے، کیونکہ کافر بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ بت عالم کے خالق اور معبود ہیں، بلکہ وہ بتوں کو اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتا ہے، جبکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کرایا ہے اور ان کے ساتھ متحد ہو گیا ہے، اور یہ زیادہ قبیح کفر ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے مختلف فرقے رہے ہیں، ان کے عقائد ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عیسائیوں کی غالب اکثریت تو ابھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، سن آف گاڈ قرار دیتی ہے۔ موجودہ یہودی عام طور پر حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیتے، لیکن ممکن ہے قرآن مجید کے نازل ہونے کے زمانے میں کسی فرقہ کا یہ عقیدہ رہا ہو۔ واضح ہو کہ بائبل میں حضرت عزیر علیہ السلام کو عزرا کے نام سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہود آپ کو اپنا بڑا محسن تصور کرتے ہیں، کیونکہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور توریت کے نسخے نظر آتش کر دیے، تو حضرت عزیر علیہ السلام ہی نے اپنی یادداشت سے اسے دوبارہ تحریر فرمایا۔ ایسے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی اور کی بات نقل کرتے ہوئے کلمہ کفر کا ذکر کیا جائے تو یہ کفر نہیں، کیونکہ سرد بولنے والا خود اپنے عقیدہ کا اظہار نہیں کرتا بلکہ دوسرے عقیدہ کو نقل کرتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے کسی کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، اخبارہم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، اربابا، اپنا رب، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ خبر ہا کی زبر اور زیر دونوں کے ساتھ آتا ہے، اور بات ساکن ہے، وہ عالم جو بہت خوبصورت اور پختہ بات کہے۔ یہ تحبیر ان سے ہے جس کا معنی مزین کرنا ہے۔ خبر ان کا معنی بڑے عالم فقیہ کے ہیں، اس کی جمع اخبار ہے، یعنی علماء اور فقہاء۔ راہب کے معنی زاہد اور خشیت اختیار کرنے والے کے ہیں۔ رہبان، راہب کی جمع ہے، ڈرنے والا، یعنی جو اللہ کے خوف سے دنیا ترک کر کے لوگوں سے الگ کسی کٹیا میں جا ڈیرا لگائے، کسی خانقاہ میں جا ڈیرا لگائے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ عیسائیوں نے اللہ کے مقابلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنے علماء مشائخ کو رب کا درجہ دے رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ظاہر ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ علماء مشائخ کو اگرچہ وہ خدا اور رب نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ کے مقابلے میں وہ ان کے احکام کو ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم نے، جو اس وقت عیسائی تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم زبان مبارک سے یہ ایت سنی تو عرض کیا، ہم لوگ اپنے علماء مشائخ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کو اللہ تعالی جل شانہ نے حلال کیا ہے یہ لوگ اس کو حرام کہتے ہیں، اور تم لوگ بھی اس کو حرام سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے بعض اوقات یہ اسے حلال کہتے ہیں، اور تم بھی اسے حلال باور کرتے ہو۔ اور عدی نے عرض کیا کہ ایسا تو ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام کے مقابلہ علماء مشائخ کے اقوال کی اہمیت نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ براہ راست احکام شریعت کو جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے
وہ یہ سمجھ کر کسی عالم کی بات قبول کر لیں تو انہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام کے مقابلہ میں علماء کی ہدایت پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام پر عمل کرنے کے لیے علماء مشائخ کی رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو دوبارہ لا کر ان کا رب بنانا، اس لیے ذکر فرمایا کہ یہودیوں نے عزیر یا علماء رہبان کی پرستش اس طرح نہیں کی تھی جس طرح نصارہ نے مسیح کی، اور نہ اس معنی میں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے کے اقرار کرتے ہیں جن معنوں میں نصارہ مسیح کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اخبار رہبان تو ان کو یہود و نصارہ دونوں نے ایک ہی معنی میں رب بنایا تھا۔ پیچھے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کی اس دلیل کو بھی بے معنی قرار دیا کہ وہ تو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اگر وہ رب نہیں تو ماں سے پیدا ہونے والا کیسے رب ہو گیا؟ وما، حالانکہ نہیں، امرو، وہ حکم دیے گئے تھے، الا مگر، لیعبدو، یہ کہ وہ عبادت کریں، الہا واحدہ، صرف ایک معبود کی، لا نہیں ہے الہ کوئی معبود، الا ہو، سوائے اس کے۔ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، یعنی یہ تمام بےہودگی یہود و نصارہ نے تورات میں موجود واضح احکام کے باوجود اختیار کی تھی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، جو اب بھی تورات کی تعریف کے باوجود مختلف الفاظ کے ساتھ اس میں جا بجا موجود ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، اما، اس سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، عیسائیوں میں دوسری بڑی گمراہی یہ پیدا ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے علماء، مشائخ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الوہیت میں حصہ دار بنا لیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے مہاں باقاعدہ 3 خداؤں میں سے ایک تھے، اور اس حیثیت میں وہ آپ علیہ السلام کی پرستش بھی کرتے تھے، اور احبار رہبان کو رب ماننے کی کیفیت ذرا مختلف تھی، یعنی حلال و حرام کے بارے میں قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کو حاصل ہے، اور اگر کوئی دوسرے اس حق کو استعمال کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی الوہیت میں صدار بن رہا ہے، اور جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی کا یہ حق تسلیم کرتا ہے وہ گویا اسے اللہ کے سوا اپنا رب تسلیم کر رہا ہے۔ آج بھی پوپ کو پورا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے، جیسے کہ اس نے ایک فرمان کے ذریعے سے یہودیوں کو 2000 سال پرانے اس الزام سے بری کر دیا کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا تھا، گویا اسے تاریخ تک کو بدل دینے کا اختیار ہے۔ اس طرح وہ کسی حرام چیز کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے سکتا ہے۔ اس طرح کے تصورات ہمارے ہاں اسماعیلیوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کا امام حاضر معصوم ہوتا ہے اور اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے اور جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ اس طرح انہوں نے شریعت کو ساقط کر دیا ہے۔ تاہم یہ معاملہ بالخصوص گجرات انڈیا کے علاقے میں بسنے والے اسماعیلیوں کا ہے، جبکہ ہنزہ میں جو اسماعیلی آباد ہیں ان کے یہاں شریعت موجود ہے، کیونکہ یہ پرانے اسماعیلی ہیں جو باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ گجرات انڈیا کے علاقے میں اسماعیلیوں نے جب مقامی آبادی میں اپنے نظریات کی تبلیغ شروع کی تو انہوں نے وہی کیا جو سینٹ پال نے کیا تھا، انہوں نے شریعت کو ساقط کر دیا اور ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اوتار کا عقیدہ بنا لیا۔ مقامی ہندو آبادی میں اپنے نظریات کی آسان ترویج کے لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10ویں اوتار کے طور پر پیش کیا۔ اس کے علاوہ ان کے حاضر امام کو مکمل اختیار ہے کہ وہ شریعت کے جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے، کسی حلال چیز کو حرام کر دے اور یا کسی حرام کو حلال کر دے۔ یا اللہ کفار مشرکین کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرما، اور اس وقت جہاں جہاں کفار مشرکین سے مسلمانوں کا مقابلہ ہو رہا ہے مسلمانوں کو غالب فرما، کفار مشرکین کو مغلوب و رسوا ذلیل فرما۔ یا اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ کریم قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔